اردو نثری قواعد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جملے کے سب سے اہم حصے فعل کے بارے میں، اور اس مختصر سے ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے فعل کا مختصر تعارف، مصدر کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں، فعل کی تعریف اور مثالیں بہت ہی آسان انداز میں۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں فعل کا مختصر تعارف سے۔ بات کرتے یا لکھتے وقت ہم اپنے کلام میں بہت سی چیزوں، کاموں، لوگوں اور خاصیتوں وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جن الفاظ سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے انہیں فعل کہتے ہیں۔ مثلاً اس جملے کو غور سے پڑھیے۔ شاہجہاں نے تاج محل بنوایا۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ شاہجہاں نے ایک کام کیا۔ جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ شاہجہاں اس جملے میں فاعل ہے۔ انگلش میں فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عمارت بنوائی گئی، یعنی تاج محل۔ فاعل جس چیز پر کام کرتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مفعول کو انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اس جملے میں تاج محل مفعول ہے۔ اسی طرح جملے کے آخر میں ایک کام سامنے آتا ہے، یعنی بنوانا۔ فاعل کا جو کام ہوتا ہے اسے فعل کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے ورب کہتے ہیں۔ جن لفظوں سے فعل بنتے ہیں ان لفظوں کو مصدر کہتے ہیں۔ انگلش میں مصدر کو انفینیٹیو کہتے ہیں۔ مصدر سے ہی فعل بنتے ہیں۔ مصدر کے آخر میں نا لفظ آتا ہے، جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، سونا، ہنسنا، رونا، گانا، ہونا، مارنا، پیٹنا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں فعل کی تعریف۔ جن الفاظ سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے انہیں فعل کہتے ہیں۔ یہ پہلی مثال دیکھیے۔ عامر اسٹیشن سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے امجد نظر آ گیا۔ اس جملے میں الفاظ نکلا اور نظر آ گیا سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس لیے یہ الفاظ فعل ہیں۔ لفظ نکلا مصدر نکلنا سے بنا ہے، اور نظر آ گیا کا مصدر ہے نظر آنا۔ اب یہ دوسری مثال دیکھیے۔ عامر جب اپنے گھر پہنچا تو گھر والے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس جملے میں پہنچا اور خوش ہوئے الفاظ فعل ہیں۔ پہنچا کی مصدر صورت پہنچنا ہے اور خوش ہوئے کی مصدر صورت خوش ہونا ہے۔ شکریہ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ صرف ان دو جملوں کے ذریعے ہی آپ کو فعل کے بارے میں ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اردو گرامر کے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔